ایسی خواتین بھی قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھ لیں، روز تلاوت کا اہتمام کریں، شرعی پردے کا اہتمام کریں، شوہروں کی خدمت کریں، نظروں کی حفاظت کریں، نامحرم مردوں سے ایسے دل کی بھی حفاظت کریں۔ کتنی خواتین یہ اسمارٹ فون کے چکر میں پڑ کے آج کل وہ سمجھتی ہیں کہ نامحرم مردوں کو دیکھنا جائز ہے، اور فلاں جناب وائس صاحب، فلاں مبلغ صاحب، فلاں پیر صاحب، فلاں مسلح صاحب، فلاں شیخ صاحب، فلاں عالم صاحب، فلاں مولوی صاحب، فلاں قاری صاحب، فلاں نعت شریف پڑھنے والے نعت خواں صاحب، اور بھی ہوں گے بہت سارے صاحب، اب ان کو دیکھ رہی ہیں جناب، ویڈیو دیکھ رہی ہیں۔ اب اس سے دین آئے گا؟ ایک ناجائز کام کے ذریعے کہ ان میں دین آئے گا، اللہ کا تعلق ملے گا؟ کسی نامحرم کو ڈیجیٹل تصویر میں بھی دیکھنا ناجائز ہے۔ کتنی خواتین وہ نامحرم مردوں کو دیکھتی ہیں موبائل میں، بھائی مردوں کو دیکھ رہی ہیں، بیان سن رہی ہیں، نعت شریف سن رہی ہیں۔ اب بھائی نامحرم کو دیکھنا ٹی وی میں ہو، ڈیجیٹل تصویر ہو، یہ سب ناجائز ہے، بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اتنے مرد ہیں نامحرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ کمپیوٹر پہ، موبائل میں نامحرم مردوں کو دیکھنا بھی تو حرام ہے، مردوں کو نامحرم عورتوں کو دیکھنا بھی تو حرام ہے۔ مقدمہ حرام حرام ہے، مقدمہ فرض فرض ہے، اور پردہ فرض ہے، شرعی پردہ فرض ہے۔ اب واضح احکام کے ساتھ تو سور کا گوشت ہے، اس کو تو نہیں کھا رہے، اب ٹی وی کی لعنت میں پڑے ہوئے، بھائی وہ بھی تو گناہ ہے، اس سے بھی تو بچنا پڑے گا، نیٹ کی بدماشیوں سے بھی تو بچنا پڑے گا۔ خدا ایسے کیسے مل جائے گا؟ شکوہ ہے کہ مولا میرے دل میں نہیں آتے، اور فانی حسینوں کو بٹھا رکھا ہے دل میں۔ شکوہ ہے کہ مولا میرے دل میں نہیں آتے، دنیا کی محبت کو بٹھا رکھا ہے دل میں، دنیا کی محبت میں مبتلا ہے۔ نظر کی حفاظت کا اہتمام کریں۔ آج کل بہت زیادہ ایسے کیس ہو رہے ہیں، اس موبائل کی وجہ سے شریف گھرانوں کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، یہ واضح بات بتا رہا ہوں۔ تو اپنی بھی، اپنے گھر والوں کی، اپنی بچیوں کی حفاظت کریں، تو زیادہ اسمارٹ نہ بنے، ایسا نہ ہو کہیں بڑے بدماش بن جائیں۔ تو نظر کی حفاظت اور دل کی بھی حفاظت کر لیں۔